اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود دینے والے اس کے دونوں گواہوں اور اس کے لکھنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ سنن ترمذی 1206۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہوں سے متعلق فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی بات کہنا کبائر میں سے ہیں۔ سنن ترمذی 1207۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سنن ترمذی 1209۔ حضرت رفاعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ عیدگاہ کی طرف نکلے۔ آپ نے لوگوں کو خرید و فروخت کرتے دیکھا تو فرمایا، اے تاجروں کی جماعت۔ تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے لگے اور انہوں نے آپ کی طرف اپنی گردنیں اور نگاہیں اونچی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاجر لوگ قیامت کے دن گنہگار اٹھائے جائیں گے، سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرے، نیک کام کرے اور سچ بولے۔ سنن ترمذی 1210۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو نقصان اور گھاٹے میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان جتانے والا، اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سامان کو رواج دینے والا۔ سنن ترمذی 1211۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین۔